السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میرا موضوع ہے ایک سوال پہ۔ ایک بندے نے سوال کیا ہے، ملنگ آفیشل، جب باطنی نگاہ کھلتی ہے تو ہر چیز اور مخلوق دکھائی دیتی ہے، تب کیا ہمیں نقصان دے سکتا ہے، اور کیا ہم کو ہر وقت جسمانی حصار میں رہنا پڑتا ہے؟ جواب ضرور دے۔ یہ ایک سوال ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں باطنی آنکھ کے متعلق ویڈیو لاؤں گا۔ میں آپ کو دو چیزیں کلیئر کر دوں۔ کبھی کبھار ایسی چیزوں سے ڈرتا بھی ہو، حقائق کی باتوں سے۔ جب میں نے ایک ویڈیو بنائی، خبردار باطنی آنکھ کھولنے کی غلطی مت کرے، تو ویڈیو وائرل ہو گئی، تقریباً 3 لاکھ بندوں تک پہنچی تھی وہ ویڈیو۔ تو لازمی بات ہے اتنے لوگوں نے دیکھا تو عموماً مجھے گالیاں ہی ملی، لیکن اس کے بدلے میں مجھے 50-100 ایسے عاملین ملے جو اب میری رہنمائی میں ہے، جو اب مجھ سے سیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ آپ نے جو کہا سچ کہا۔ کافی لوگوں کی گالیاں مجھے ملی، میں نے سنی، وہ کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے عاملین ایسے ملے جو رہنمائی چاہتے تھے عاملین، لیکن رہنمائی چاہتے تھے۔ باطنی آنکھ میں کیوں کہتا ہوں نہ کھولیں، اور کیسے کھلتی ہے؟ جو وقت آپ لوگ اس پہ لگاتے ہو وہ کسی اور چیز پہ لگا لو، یہ حقیقت ہے۔ آپ لوگوں کو شاید یہ بات ہضم نہ ہو جائے کہ باطنی آنکھ آخر کیوں میں ایسا کہتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہے، ہمارے 4 اماموں میں سے ہیں جو بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہی میں ایک یہ ہے۔ انہوں نے آخر وقت میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے یہ کیفیت لے چھین لے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ہمارے بعض اکابرین ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں پہ باقاعدہ سرخ رنگ کا کپڑا لپیٹتے تھے، کیونکہ جس سے ہاتھ ملاتے تھے اس کی سب چیزیں سامنے آ جاتی تھی۔ شاہین کورس میں جو ہم پہلے اسٹوڈنٹ کی تشخیص کرتے ہیں، تو اللہ معاف کر لے، ان کی جب ہم تشخیص کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسے ہمیں ملتی ہے جو ان اپنے زبان سے اس کے ساتھ کہنا بھی گوارا نہیں کر دیتے، کیونکہ اللہ نے جس کے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کے پردوں کو سامنے رکھنے والے، لیکن پھر بھی ہماری مجبوری ہوتی ہے تاکہ ہم ان کی تشخیص کر سکیں، ان کو بتاتے ہیں، عموماً بتاتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ مجھ پہ کھلا ہے تو آپ پہ بھی کھلے، آپ پہ کھلا ہے مجھ پہ بھی کھلا، اور نہ میری باطنی آنکھ کھلی ہے، یہ میں وضاحتاً کہہ دوں۔ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ کی باطنی آنکھ کھلی، تو میرا بالکل باطنی آنکھ کھلی نہیں ہے، میرا اتنا اوقات نہیں ہے کہ میں باطنی آنکھ کو سنبھال سکوں، کیونکہ باطنی آنکھ کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ہمارے بڑے اکابرین ہی یہی فرماتے ہیں اے اللہ یہ کیفیت ہم سے چھین لے، ہمارے اتنے برتن نہیں۔ اگر میں اپنی مرشد کی بات کر لوں تو یعنی ہمارے دادا مرشد کو جو عمل دیا تھا، 3 دنوں کا عمل تھا، ایک صورت تھی، تقریباً 15-20 منٹ کا عمل تھا۔ اس کے دینے کے بعد وہ جو شخص بھی وضو کرتا تھا تو اس کو عیب نظر آتے تھے، یعنی اس بندے کے۔ پھر مرشد نے یعنی دادا مرشد نے فرمایا کہ اب بتاؤ کیا کرے، تو میرے مرشد کو عموماً لوگ جانتے ہیں، اس نے اس چیز سے انکار کر دی کہ حضرت یہ میری بس کی کام نہیں ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا، میں اس کو، لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں، ہمارے اتنے برتن نہیں ہے۔ میں ایک بات وضاحتاً کہہ دوں، میں ایک کارٹون دیکھ رہا تھا پانڈا کا، اردو ٹرانسلیٹنگ تھی، وضاحتاً اس لیے کہہ دوں کیونکہ میں نے اس چیز کو بہت زیادہ نوٹ کیا ہے۔ بہت سارے کارٹون آنے والے وقتوں کی پیشنگویاں کر دیتے ہیں، جس میں سمتین کارٹون سب سے ٹاپ پہ ہے۔ کرونا وائرس کے مطابق بھی اس نے پہلے سے پیشنگوئی کی تھی، 9/11 کے مطابق بھی اس نے پہلے سے پیشنگوئی کی تھی، جو جہاز گرا تھا اس کے بارے میں بھی پہلے سے پیشنگوئی کی تھی۔ بہت ساری چیزوں کا پیشنگویاں وہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو فلموں کا حوالہ تک دیتا ہوں، کیونکہ یہ ضروری بات ہے، اہم بات ہے۔ اب مجھ پہ لوگ کس طرح کا الزام لگائیں گے کہ یہ فلمیں دیکھتے ہیں یا جو بھی، لیکن جہاں آپ کی نظر جاتی ہے میں اس چیز کا حوالہ دیتا ہوں۔ اگر میں روحانی دنیا کا حوالہ دے تو میں نے اکابرین کا حوالہ دیا، لیکن بہت کم لوگ اکابرین کے حوالے کو مانیں گے، تو میں نے اس لیے کارٹون کا حوالہ دیا کہ پانڈا کو ایک طاقت ملتی ہے دماغ پڑھنے کی، ایک طاقت ان کو مل جاتی ہے دماغ پڑھنے کی، اپنے ساتھیوں کا ہر عیب ان پہ نظر آتا ہے۔ ایک بندے نے پیمپر ڈائپر پہنا ہوا ہوتا ہے،
وہ کہتے آپ نے خوشبو والا ڈائپر پہنا ہوا ہے، ایک بندہ اس کے بارے میں غلط خیال کرتا ہے، وہ کہہ دیتے آپ کے بارے میں، آپ میرے بارے میں یہ کہتے، ان کے والد کا ہوٹل ہوتا ہے، اس کے والد نے بہت سارے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، اب بیچارہ پریشان کہ یہ سب کل رہا ہے ان پہ، یعنی جو چھپائے ہوئی باتیں ہیں وہ کل رہا ہے، تو کیا ہوا اس نے سب کو چھوڑ دیا اور اپنی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی، جانے کی کوشش کی، ختم ہوا، یعنی اس کارٹون میں باقاعدہ سے ایک پوری ترتیب ایک سیریز بنائی ہے کہ پھر لیا کیسے طاقت ان کو ملی، پھر ختم کیسے کیا، دماغ کو سیٹ کرنے کے لیے بہت ہی زبردست تھا، میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ دیکھ لیں، علماء مجھ پہ فتویٰ لگیں گے تو آپ لوگوں کو ڈرامے دکھانے کی مشورہ دیتے ہو، میں اس طرح آپ کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا، لیکن جو میری مزاج کی چیز تھی میں نے وہ بتا دی کہ اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے، عموماً آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، اس لیے میں نے یہ وضاحتاً آپ لوگ کے سامنے رکھ دی۔ اس میں کیا ہوتا ہے باطنی آنکھ میں آپ کو کوئی حصار کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ عموماً لڑائی ہو سکتی ہے دوسروں سے، جب آپ کسی کا عیب دیکھ لے، یعنی خدا نہ خواستہ آپ کی اپنی بیٹی کے عیب آپ کو نظر آ جائیں، تو آپ ایک باپ ہو، کیا ہوگا، میں پھر وہی باتوں کی طرف آؤں گا کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ کہ تم اپنی ایک بیٹی کے عیب دیکھ لو، آپ اپنی بیٹے کی عیب دیکھ لو، آپ اپنی بیوی کی عیب دیکھ لو، ابھی تو دنیا چل رہی ہے، پھر یہ بھی کلیئر کر دوں کہ وظائف کر لے اتنا ہی آپ کی بات نے آنکھ کھلے گی جتنا آپ کی برتن ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ صرف اتنا ہی برداشت کر سکتے ہو کہ یہ پلا آدمی نے یہ کام کیا تو اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہے، آپ کو اتنا حد تک ہی آپ کو باطنی آنکھ کھلے گی، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے جو ہمارے بڑوں کی ہوتی ہے، ہمارے اکابرین کی ہوتی ہے، اتنا برتن لاؤ، اتنا برتن کیسے لائیں گے، اس کے لیے آپ کو بڑوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، ان چھوٹے موٹے وظائف سے کچھ نہیں چلے گا، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، وظائف کی دنیا، عملیات کی دنیا میں آپ کو سیریز بتا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ نارمل زندگی گزار لیں، اگر آپ کا انتخاب ہو چکا ہے تب بھی یہ ہے کہ بھٹکنے سے، زیادہ وقت گزارنے سے، جس طرح ایک چیز کا مجھے علم ہے، میں چند دنوں سے ایک چیز کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو میرا کافی ٹائم اس نے لیا، پھر میں نے اپنے ایک ٹیچر سے بات کی اس موضوع پہ، تو پہلے سے وہ جانتا تھا کیونکہ اس کے پاس 6 مہینے کی ریسرچ تھی، تو مجھے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا۔ اب میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس سن 2012 سے سن 2020 تک کا ریسرچ ہے، میں نے باطنی آنکھ کے بہت سارے اعمال کی، جنات کے بہت سارے اعمال کی، حمزات وغیرہ کے بہت سارے چلے کیے، لیکن سب میں ناکامی مجھے کیوں ہوئی، یہ بات میں آپ لوگوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرشد، استاد، نگرانی، رہنمائی پوری کر لے، بغیر آپ لوگ کسی یوٹیوب سے حاصل کر لے، شاید رجت ہو سکتا ہے، چاہے نقصان ہو سکتا ہے، چاہے کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، اس ویڈیو میں میرا پیغام یہ ہے کہ باطنی آنکھ کھولنے کی غلطی نہ کرے، پھر بتا دوں کوشش نہ کرے، یہ وقت صرف کر لے کسی مرشد کی خدمت میں، اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مرشد نہیں ہے، استاذ کی خدمت کر لے، یقین جانے تب بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائے گی، استاذ جس طرح ہم کسی حکمران تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے ہماری کیا اصول ہوتا ہے، ہم گیٹ کی چوکیدار سے بات کر دیتے ہیں، پھر جو گیٹ کے چوکیدار کو تنخواہ دینے والا ہوتا ہے ان سے بات کرتے ہیں، پھر جو تنخواہ دینے والے کی نائب صدر ہوتے ہیں ان سے، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ میرا کیا ترتیب تھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سن 2018 یا 17 میں جب میں مرشد کے پاس گیا تو ایک وہ وقت تھا، اکثر ساتھیوں سے میں کہتا ہوں کہ طوفان آئی تھی جس دن میں گیا تھا، عموماً یہ میں نے 3 سالوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک میں لازمی طوفان آتا ہے، ایک اللہ کی ایک آزمائش ہے، تو یعنی میں گیا تھا تو اس دن بھی طوفان آیا، خدمت والوں نے خدمت تمام دسترخوان بچھائی، تو میں اٹھ گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا، کیونکہ ایک ترتیب تھی ہمارے پٹھانوں کی اصول ہے کہ خدمت میں کوشش کرتے آگے بڑھ جائے، تو میں اٹھ گیا جیک پکڑنے کے لیے، اس نے مجھے فوراً کہا کہ آپ کا نام ہے خدمت میں نے کہا نہیں، مجھے کہا آپ بیٹھ جاؤ، اتنا سخت غصہ آیا اس کے یہ رویہ کو دیکھتے ہوئے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، بس میں 2-3 دن گزارے، لیکن اس کے 1 سال بعد الحمدللہ اطمینان سے کہتا ہوں کہ جس جگہ ان کا مقام تھا اللہ نے مجھے اس سے بھی اوپر کا مقام دیا، بلکہ ان کا سب کا مجھے ہیڈ بنا دیا تھا۔ میرے اکثر ساتھی اس بات کو جانتے ہیں اور کہتا بھی ہوں ان سے، کیوں میں نے اپنے آپ کو ایک غصہ جو مجھے ملا تھا، ایک مجھے ناکامی ملی تھی کہ بھئی میری اتنا کمزور ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے خدمت میں یہ موقع نہیں مل رہا، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا جو وقت آپ لوگ وظیفوں پہ دو گے، میں آپ کو وظیفوں سے نہیں منع کروں گا، لیکن
پائیدہ نہیں ہوتا، سچ بتا رہا ہوں، پائیدہ نہیں ہوتا۔ اگر پائیدہ ہوتا ہے تو کسی کی نگرانی میں ہوتا ہے، وہ بہت کم ہے، یہ بھی بتا دوں، پھر کہہ دوں، کلیئر کر دوں، وہ بہت کم ہے جس کو یکدم یعنی روحانی طور پر اس کی رہنمائی ہوتی ہے، لیکن وہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، اور مجھے بھی یعنی آج تک لاکھوں میں صرف ایک ہی ملا ہے جس کا مجھے خود بہت فائدہ الحمدللہ ہوا، جس کی کوئی مرشد نے نگرانی نہیں کی بلکہ خود جنات نے نگرانی کی تھی۔ یہ بہت کم ملتے ہیں، 2-3 ملے تھے لیکن وہ چلے گئے، صرف ایک ہے جو ابھی بھی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ باطنی آنکھ کے متعلق بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ حقائق کی دنیا جب جھوٹ بتاتا ہوں میرا ضمیر مجھے گوارا نہیں کر دیتا، حقائق کی دنیا پہ آتا ہوں لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی میں نے ریسرچ کیا کہ ہر اس کامیاب بندے کو پہلے گالیاں بہت ملتی ہیں۔ میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو جب دیکھ کر ریسرچ کیا تو عموماً وہ یہی کہتے کہ ہمیں گالیاں پہلے بہت ملی، لیکن اس بات کو ہضم کرنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں ایسے میرے پاس آتے ہیں 10 سال تو عموماً کہتے ہیں 10 سال تو ویسے ہی گزر گئے۔ اب میں نے شاہین کورس جو انتخاب کیا تھا، جو بنایا تھا، اس میں بھی ایسے ہی لوگ تھے، یا عاملین سے تک ہارے ہوئے یا کئی عرصوں سے ناکامی کی طرف منہ دیکھتے ہوئے میرے پاس لوٹ کر آئے۔ پھر وہی کہوں گا، یا مرشد ڈھونڈ لے یا صحیح استاذ ڈھونڈ لے۔ باطنی آنکھ، جنات، ان چیزوں کے معاملے میں پڑھنا ہے تو کسی کی رہنمائی میں پڑھیں۔ میں نے بھی ویڈیو بنائی ہے، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ویڈیو بناتے ہیں، تو ان کو میرا یہی جواب ہوگا، یہی پیغام ہوگا کہ بھئی یہاں پہ سب میرے پاس آتے ہیں۔ اگر میں یوٹیوبر کی بات کر لوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ یوٹیوبر مجھ سے سیکھ رہا ہے، لیکن پرائیویسی کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتا۔ عاملین الحمدللہ پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، عاملین مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ عید کے بعد میں کوشش کروں گا، بلکہ چند دنوں کے بعد میں ویڈیو لاؤں گا جس میں عاملین جو سیکھتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ یہ عاملین مجھ سے سیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک رہنمائی آپ کو چاہیے، مجھ سے نہ لے، کسی اور سے لے، لیکن رہنمائی لازمی لے۔ پھر وہی کہوں گا کہ باطنی آنکھ کے مسئلے میں نہ پڑے، اگر پڑھے تو کسی کے رہنمائی میں پڑھے، کسی بھی مسئلے میں ہو آپ لوگ ضرور کسی کی رہنمائی لیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔